السلام علیکم listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے من آئینہ سازم، جو کہ تحریر ہے فرا بھٹو کی، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ قسط نمبر 1۔ سمنٹ کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہی اس کی کیفیت عجیب سی ہوئی۔ اس نے بے اختیار اپنا پاؤں پیچھے کیا، پھر دونوں پیروں سے سینڈلیں اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیں اور ایک بار پھر اپنا سیدھا پیر سیڑھی پر رکھا۔ اس بار اس نے سیڑھی کی سطح کو پیر رگڑ کر محسوس کیا تھا۔ اس رگڑ سے ایک برق سی نکلی اور تیز رفتاری سے اس کے جسم کی رگوں سے گزرتی ہوئی دماغ کے خلیوں تک آ پہنچی۔ ذہن میں کئی مناظر تازہ ہوئے تھے، روتے، ہنستے، بلکتے، مسکراتے مناظر۔ اس نے دھیرے سے اپنا دوسرا پیر بھی سیڑھی پر جمایا اور آہستہ آہستہ ایک ایک سیڑھی چڑھنے لگی۔ دائیں بائیں کسی ریلنگ کا سہارا بھی نہیں تھا اور اسے سہارے کے بغیر چلنے کی عادت تھی۔ جن سیڑھیوں پر وہ تیز رفتاری سے چڑھا کرتی تھی، آج سہج سہج کر چڑھ رہی تھی، پینٹ اکھڑی دیواروں پر ہاتھ پھیرتے، ان کا لمس محسوس کرتے ہوئے۔ ہر سیڑھی جیسے اس کے قدم جکڑ رہی تھی، ہر سیڑھی پر ایک یاد بکھری ہوئی تھی، وہ یاد جو اذیت ناک تھی، جس نے پیروں سے لپٹ کر اسے صرف رلانا تھا، مگر وہ رکے بغیر اوپر جا رہی تھی۔ آخری سیڑھی کے اختتام پر ایک لکڑی کا کتھئی رنگ کا دروازہ ویسے ہی کھلا تھا جیسے کبھی کھلا کرتا تھا۔ وہ اس دروازے کی چوکھٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا، جیسے نہ جانے کتنے میلوں کی مسافت طے کی ہو۔ میزبان لڑکا نیچے آخری سیڑھی پر کھڑا اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ بے پرواہی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے اس چوکھٹ پر اس طرح بیٹھی تھی جیسے ہار کر بیٹھی ہو۔ آنسو ایک تواتر سے آنکھوں سے رواں تھے اور ذہن کہیں بہت پیچھے بھٹک رہا تھا۔ کڑکتی دوپہر میں اوندے منہ کھری چارپائی پر وہ ٹانگیں لمبی کر کے پڑی ہوئی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا بدن جھلس رہا تھا، مگر وہ بے پرواہ تھی۔ اس کی پیٹھ اماں کے سخت ہاتھوں کی چھاپ سے رنگی ہوئی تھی۔ آج پھر اماں نے اس کی مقدور بھر دھلائی کی تھی اور خود ہی بے دم ہو کر ہانپتی ہوئی پانی کے گلاس گٹاگٹ چڑھا کر اپنا لرزتا بدن سنبھال رہی تھیں۔ کم بخت، میری ہتھیلیاں لال ہو گئیں، پر اس پر اثر نہ ہوا۔ اماں نے تخت پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو بغور دیکھا تو کچھ دیر پہلے والا غصہ اوت کر آیا۔ اماں، آپ کے کندھے دبا دوں؟ ہمنا نے پیچھے سے آ کر اماں کو شانوں سے پکڑا اور دبانے لگی۔ اتنی مشقت کے بعد اماں کو ایسے ہی کسی نرم لمس کی ضرورت تھی۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ آج جون کا گرم ترین دن تھا۔ برآمدے کی چھت سے ٹنگا پنکھا بھی گرم ہوا کو لپیٹ کر نیچے پٹک رہا تھا۔ اماں نے دوپٹے سے چہرے کا پسینہ صاف کیا اور کھلے صحن میں بچھی چارپائی پر بے سدھ پڑے وجود پر نظر ڈالی۔ دل میں ممتا کی حلیمی نے چٹکی سی بھری۔ ہمنا، جا اسے ادھر سے اٹھا کر اندر لے آ، انہوں نے ہلکی آواز میں کہا تو ہمنا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ اماں، مجھے اپنی شامت نہیں بلوانی، رکھ کے 2 تھپڑ مارے گی مجھے، جانتی نہیں ہو آپی کو؟ ہمنا کی بات پر وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ریٹھ بھی تو رچ کے ہے، جس بات کو منع کرو وہی کرتی ہے، جانے اتنی ضد کہاں سے اٹھا لائی ہے۔ زندگی پہلے ہی آسان نہیں، یہ اور مشکل بنانے پر تلی ہے۔ وہ سر ہاتھوں پر گرا کر بیٹھ گئیں۔ اچھا، سرف کا پانی بنا اور کپڑا اس میں بھگو کر غسل خانے کی دیواریں تو صاف کر، جو اس کے شاہکار نمونوں سے سجی ہیں۔ یہ نمونے جو منال یا مشال نے دیکھ لیے تو مومنہ کی خیر نہیں۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں بیٹی کو کہا۔ اچھا اماں۔ ہمنا وہاں سے اٹھ کر غسل خانے میں چلی آئی۔ چھوٹا سا بدرنگا غسل خانہ جس کی مشرقی دیوار پر چاک کی مدد سے ایک کریہا عورت کی شبیہ بنائی گئی تھی، جس کی زبان باہر لٹک رہی تھی اور ٹیڑھے میڑھے دانت ہونٹوں سے باہر نکلے تھے۔ آنکھیں گول اور وحشت ناک تھیں، ناخن ہاتھوں سے نکل پیروں تک کو چھو رہے تھے اور ان سے خون کی بوندیں ٹپکاتی دکھائی گئی تھیں۔ اس عجیب الخلق تصویر کے قریب ہی تیر کا نشان بنا کر بڑے حروفوں میں انیسہ لکھا گیا تھا۔ ہمنا نے بے اختیار آنکھیں بند کی اور اندازے سے گیلا کپڑا دیوار کو پھیرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ یہ شاہکار مٹنا شروع ہوا۔ ہمنا نے تیز ہاتھ چلا کر سارا ہی صاف کر دیا۔ وہ نام بھی جس کے لیے بابا بے یقینی طور پر آپی کا گلا دبا دیتے۔
وہ اپنا کام کر کے باہر نکلی تو اماں کو مومنہ کے پہلو میں بیٹھا پایا۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کرنے اور اندر کمرے میں چلنے کو کہہ رہی تھی، پر وہ مومنہ ہی کیا جو ٹس سے مس ہو جائے۔ اماں آخر تھک کر خود ہی ادھر سے اٹھ گئیں۔ دھوپ تھی کہ آگ، نہ جانے وہ کیسی پڑی تھی۔ ہمنہ جھجری لے کر کمرے میں آئی، جہاں کمرے میں وہ تینوں نفوس موجود تھے۔ یسریٰ، جاؤ بہن کو اس چارپائی سے اٹھا کر اندر لاؤ۔ اماں ڈائجسٹ میں کھوئی پسینے میں بھیگی ہوئی منجلی بیٹی سے مخاطب تھیں۔ اسے کیوں پیٹتی ہو اماں، جب اسی طرح بے چین ہونا ہوتا ہے؟ یسریٰ نے ہنوز ڈائجسٹ میں نظریں جمائے رکھ کر فٹ سے کہا۔ اتنی گرمی میں ان موئے رسالوں کو چمٹی ہوئی ہے، ماں کی بات نہیں سنتی۔ وہ یسریٰ کے شوق پر غصہ ہوئیں۔ تو کیا کروں؟ اس حبس زدہ گرمی اور مرے ہوئے ماحول کو دیکھ کر میں بھی مر جاؤں، جہاں نہ کوئی تفریح کا سامان ہے، نہ کھل کر سانس لینے کی جگہ، صرف ایک یہ گھسا پٹا ٹی وی ہے، جو انیسہ بیگم نے جی بھر کر استعمال کر کے آخر میں کباڑیے کو دینے کی بجائے ہمیں عنایت کر دیا۔ یسریٰ قمیص کے دامن سے گردن پوچھتے زہریلے انداز میں بولی۔ میں نے کہا بہن کو اندر لے آ، تقریر کیوں کرتی ہے؟ اماں نے رسان سے کہا۔ وہ ڈیٹوں کی شہزادی نہیں آئے گی، اسے دھوپ میں یوں ہی سویا رہنے دو اماں، ویسے بھی اس کے چمکتے رنگ و روپ پر کوئی اثر تو پڑتا نہیں۔ یسریٰ نے بے نیازی سے ڈائجسٹ چہرے کے آگے کر لیا۔ اماں مایوس ہو کر اپنے اکلوتے بیٹے کی وہیل چیئر کے پاس آ گئی اور نماکوں سے اس کا ڈھلکا سر سیدھا کیا، زبان سے بہتی رال رومال سے پوچھی اور ایک لمبی آہ بھری۔ کاش راحم بیٹا تو معذور نہ پیدا ہوا ہوتا، تو مجھ جیسی بے بس ماں اور 4 بہنوں کا تو ہی سہارا بن جاتا۔ انہوں نے ہلکی آواز سے کہہ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ گھنٹی کی تیز آواز نے ان سب کو چلنے پر مجبور کیا۔ جاؤ، بلاوا آیا ہے، یسریٰ نے کہا تو ہمنہ نے بے بسی سے کمرے میں لگی اس اطلاعی گھنٹی کو دیکھا، جو عام گھروں میں مہمان کی آمد کا پتہ دیتی ہے، مگر ان کے یہاں باپ کا بلاوا اس گھنٹی کے ذریعے آتا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے کشادہ کھلا صحن عبور کرتی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ برآمدے میں انیسہ بیگم تخت پر بیٹھی ڈھیروں مٹر چھیل رہی تھیں۔ بابا آرام دہ کرسی پر اخبار اپنے آگے پھیلائے پڑھ رہے تھے۔ ہمنہ دھڑکتے دل سے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، پر نہ انیسہ بیگم نے توجہ دی، نہ بابا نے۔ بابا، آپ نے بلایا؟ وہ ہلکی آواز سے بامشکل بولی۔ بابا ہنوز اخبار میں گم تھے۔ سلام دعا سکھائی ہی نہیں تمہاری ماں نے، بڑوں سے اس طرح براہ راست بات کرتے ہیں؟ انیسہ بیگم نے یوں ہی مصروف انداز میں طنز کیا۔ جاہل عورت کو خود کچھ نہیں آتا، ان کو کیا سکھائے گی؟ بابا نے اخبار جھٹک کر دوسرا صفحہ کھولا۔ ہمنہ سر جھکا کر سننے پر مجبور تھی۔ دونوں پھر اپنے کاموں میں گم ہوئے۔ ہمنہ انتظار میں کھڑی رہی کہ بابا لب گشائی کر کے اس کو بلانے کی وجہ بتائیں۔ بیگم، آج کل سینما میں شاہکار نامی فلم کے بڑے چرچے ہیں، کیا خیال ہے دیکھنے چلیں؟ وہ اخبار طے کرتے انیسہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ وہ آنکھیں ذرا کی ذرا اٹھا کر مسکرائیں۔ کل چلتے ہیں بچوں کے ساتھ، پھر کہہ کر تخت سے چھلے ہوئے مٹر اٹھا کر اتری۔ ہمنہ کا دل جل گیا۔ انیسہ بیگم کھلتے چہرے کے ساتھ کچن میں چلی گئیں۔ بابا، ہمنہ ایک بار پھر منمنائی۔ 3 دنوں کی بارش نے چھت کی حالت خراب کر دی ہے، میرا رکھا ہوا سارا سامان اسٹور میں گل سڑ گیا ہے۔ تمہاری ماں نے برساتی کا سراغ بن کے جو جاہلانہ حرکت کی ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ بالآخر وہ اپنی سرخ آنکھیں ہمنہ پر جما کر دانت پیستے ہوئے گویا ہوئے۔ بارش کا پانی تیزی سے ہمارے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، تو اماں نے سوراخ بند کروا دیا۔ تو کون سی آفت آ گئی؟ پانی کمرے میں داخل ہو رہا تھا، اوپر کمرے میں کون سا ہاتھی دانت کا فرنیچر پڑا ہے، وائپر سے نکال نہیں سکتی تھی پانی؟ انہوں نے ہمنہ کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں کہا۔ تمہاری ماں کی جہالت سے چھت کمزور ہوئی، اس کا الگ نقصان، پانی جمع ہو کر اس کا الگ نقصان، میرا سارا سامان خراب ہوا وہ الگ۔ وہ غصے سے گنوانے لگے۔ ہمنہ نے سر جھکا لیا۔ ان سے بحث کرنا اپنی شامت بلانا تھا۔ اتنے میں مشال اور منال برآمدے میں نکل آئیں اور سامنے کھڑی ہو کر ہمنہ کی پتلی حالت کا لطف اٹھانے لگیں۔ اب اوپر جاؤ اور اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر چھت اور اسٹور کی اچھی طرح صفائی کرو، میں آ کر ایک ایک چیز چیک کروں گا۔ وہ حکم صادر کر کے دوبارہ اخبار کھول کر بیٹھ گئے۔ ہمنہ فوراً واپس پلٹی اور دوڑ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ مومنہ آپی، یسریٰ آپی، بابا کہہ رہے ہیں اوپر چھت کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔
اس نے آتے ہی زوردار آواز کے ساتھ بہنوں کو بتایا، میں نہیں کرتی کوئی صفائی وفائی، ابھی نہا کر آئی ہوں۔ مومنہ نے گیلے بال جھٹکتے صاف انکار کیا۔ گرمی کا حال دیکھو، سپہر کے 4 بجے چھت کے جہنم میں ہمیں جھونک رہے ہیں۔ یسریٰ نے خفگی سے کہا، وہ کہہ رہے ہیں بارش کے دوران برساتی کا سوراخ بند کرنے سے سامان کو نقصان پہنچا ہے اور چھت بھی کمزور ہو گئی ہے، اسی لیے تفصیلی صفائی کرنی ہے۔ ہمنا نے جھاڑو اور ڈسٹ بن اٹھایا۔ بارش کو گزرے 2 دن ہو گئے، اب تو سورج کی تپش سے سب پانی سوکھ گیا ہوگا، اور وہاں کوئی خزانہ رکھا تھا کیا؟ عام سا کاٹ کباڑ ہی ہے، اس کو کیا نقصان پہنچا ہوگا؟ مومنہ نے بالوں کو کنگھی سے سلجھاتے بیزار کن لہجے میں کہا، یہ تقریریں آپ دونوں ان کے سامنے کریں، شام کو وہ چیک کرنے آئیں گے۔ ہمنا کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ ناچار یسریٰ کو اس کے پیچھے آنا پڑا۔ آ جاؤ مومنہ، یسریٰ نے پکارا تو وہ کچھ سوچ کر اوپر آ گئی۔ چھت کی زمین کہیں کہیں سے گیلی تھی۔ مومنہ نے برساتی کے سوراخ سے کپڑا کھینچ کر باہر نکالا۔ یسریٰ نے اسٹور کا دروازہ کھول کر دیکھا تو بابا کے رکھے غیر ضروری سامان سے سیلن کی بو آ رہی تھی۔ وہ اسٹور کے اندر صفائی کی غرض سے گھس گئی۔ ہمنا ادھر آ کر میری مدد تو کرو۔ یسریٰ کی آواز پر ہمنا ادھر آ گئی۔ مومنہ نے جھاڑو اٹھا لیا۔ اب وہ بیٹھ کر جھاڑو نکال رہی تھی۔ چھت کی دیواریں 1.5 فٹ کی تھیں۔ وہ کھڑی ہوتی تو آس پڑوس کو پورے دکھائی دیتی تھی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگاتے ہوئے اس کا سراپا ظاہر تھا۔ اتنی سی دیوار کھڑی کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ مومنہ نے چڑھ کر سوچا۔ اوئے اتنی گرمی میں جھاڑو لگا رہی ہو؟ یہ آواز قریب سے ہی سماعت سے ٹکرائی۔ مومنہ انسنی کر کے مشغول رہی۔ بڑی ہو گئی ہو، چھت پر آتے کچھ تو شرم کرو۔ اس بار طنزیہ جملے نے آگ لگائی۔ مومنہ یکدم کھڑی ہو گئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر برابر والی چھت پر کھڑے عزیر کو گھورنے لگی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس نے کڑے انداز سے پوچھا۔ کوئی نہیں، عزیر نے کبوتر ہوا میں اڑایا۔ بدتمیز کبوتر باز۔ مومنہ نے دوبارہ اپنا کام شروع کیا۔ پھر گند سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈالتے اس کی نظر فلک کے گھر کی طرف اٹھی، جہاں ایک ٹرک آ کر رکا تھا جس پر فرنیچر لوڈ تھا۔ اوہ، تو فلک کے نچلے پورشن میں نئے کرایہ دار آئے ہیں۔ وہ دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ ایک ہینڈسم سا لڑکا سامان اتروا رہا تھا۔ کھڑی کیوں ہو، اچھے سے جھاڑو لگاؤ نا۔ مشال کی آواز پر وہ چونکی۔ تمہارے باپ کی نوکر ہوں جو مجھ پر روب جما رہی ہو۔ مومنہ نے جھاڑو یوں لہرایا کہ مشال گھبرا کر 2 قدم دور ہٹی۔ زیادہ ایٹیٹیوڈ مت دکھاؤ، بابا نے کہا ہے ان کی رائٹنگ ٹیبل نیچے اتار کر رکھو، ریپیئر کروائیں گے۔ مشال نے اپنا روب بحال کیا۔ بڑی آئی بابا کی چمچی، ان کا پیغام پہنچانے۔ چل بھاگ یہاں سے۔ مومنہ جارحانہ اس کی طرف بڑھی تو مشال نے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ جلدی سے ٹیبل نیچے اتار کر لاؤ ورنہ پتہ ہے تمہیں کیا حشر ہوگا۔ وہ جاتے جاتے بھی دھمکی لگانا نہ بھولی۔ کیا ہوگا حشر؟ مومنہ نے سر جھٹکا۔ بابا اسی رائٹنگ ٹیبل کا کہہ رہے ہیں شاید۔ اتنے میں یسریٰ اور ہمنا ایک قدرے بھاری لکڑی کی میز گھسیٹتی باہر لے آئیں۔ اس دیو ہیکل کو کون اٹھا کر نیچے لے جائے گا؟ مومنہ نے میز کو دیکھ کر جھرجھری لی۔ ہم اور کون؟ انہی کاموں کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں، یسریٰ نے تلخی سے کہا۔ نہ بابا، مجھ سے نہ ہوگا۔ مومنہ نے ہاتھ باندھے۔ ہوگا یا نہ ہوگا، نیچے پہنچانا تو ہے۔ تم دونوں لے جاؤ، مجھے اپنی کمر نہیں توڑوانی بابا کے الٹے سیدھے کاموں کے لیے۔ مزدور سمجھ رکھا ہے ہمیں، اس نے بے مروتی سے کہا۔ چلو اٹھاؤ ہمنا، یہ تو صدا کی خود غرض ہے۔ کام بے شک بابا کا ہے، پر کر تو ہم رہے ہیں، ذرا ہاتھ بٹا دے گی تو کیا جائے گا۔ یسریٰ نے مومنہ کو گھور کر میز کو پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اللہ بہت بھاری ہے۔ ہمنا نے بھی دوسری طرف سے پکڑ کر دہائی دی۔ دونوں چند قدم ہی آگے لے جا کر تھک گئیں۔ اف، آفت جیسا بوجھ ہے، سیڑھیوں سے کیسے اترے گی؟ یسریٰ نے فکرمندی سے کہا۔ نکمی ہو تم دونوں، اسے پہلے ترچھا کرو پھر سیڑھیوں سے نیچے اتارو۔ مومنہ نے میز کو ایک طرف سے زور لگا کر ترچھا کھڑا کیا۔ اب پکڑو اچھے سے ہمنا، تم آگے جاؤ یسریٰ، تم دائیں طرف سے ہاتھ ڈالو۔ پھر اس نے مشاکی سے میز اٹھائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ آرام سے یسریٰ، احتیاط سے اتارنا، گر مت جانا۔ یسریٰ الٹے قدموں میز اٹھا کر اتر رہی تھی، سو مومنہ نے اسے باور کروانا ضروری سمجھا۔
اف کتنی بھاری ہے، ہمنا نے دہائی دی۔ اللہ اکبر، مومنہ نے نعرہ لگایا۔ بلند آواز پر ٹرک سے سامان اتروا کر گھر کے اندر رکھواتا مفسر چونک کر متوجہ ہوا اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ سامنے والے گھر کی دوسرے فلور پر واقع کھلی سیڑھیوں پر دھان پانسی 3 لڑکیاں بھاری بھرکم ٹیبل اتارنے کی تگ و دو میں تھیں۔ میرا بیلنس خراب ہو رہا ہے، تھوڑی دیر رکو۔ یسریٰ نے اپنے ڈولتے قدموں کو جمایا اور یکدم اپنی طرف والے میز کے حصے کو سیڑھیوں پر رکھ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مومنہ اس کے رکنے پر بدمزہ ہوئی۔ ہائے میری چپل میز کے نیچے اٹک گئی، مومنہ نے دہائی دی۔ دفع کرو، بعد میں نکال لینا، مومنہ نے بیزاری سے کہا۔ کیسے دفع کروں؟ چپل کے ساتھ میرا پیر بھی ہے، مومنہ چلائی۔ ارے میں اٹھاتی ہوں، جلدی پیر باہر نکالو۔ یسریٰ نے ہڑبڑا کر میز کو اوپر اٹھایا۔ مار ڈالا آپی، پچک گیا میرا پیر، برہان سی ہو کر بولی۔ معاف کر دو گڑیا، نیچے چلیں تو تمہارے پاؤں کا مساج کرتی ہوں۔ یسریٰ نے بہن کو شرمندگی سے دیکھا۔ اتنے میں ذیلی گیٹ پر کسی نے دستک دی۔ اب یہ مصیبت کون آ گیا؟ یسریٰ نے کوفت سے کہا۔ میں دیکھتی ہوں۔ مومنہ نے میز چھوڑ 2 سیڑھیاں چڑھیں اور چھت کی 1.5 فٹ دیوار سے نیچے جھانکا۔ کون ہے؟ اس نے زور سے پوچھا۔ مفسر نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی کھلی چھت سے جھانک کر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو لیبر کی ضرورت ہے تو میں بھجوا دوں، وہ میز اٹھوا دیں گے، مفسر نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کی پیشکش پر مومنہ ذرا سی حیران ہوئی۔ جی نہیں شکریہ، پھر اس نے منہ بنا کر کہا اور پیچھے ہٹی۔ مفسر نے کندھے اچکائے اور واپس اپنے گیٹ پر چلا آیا۔ کون تھا؟ ہمنا نے اس کی واپسی پر پوچھا۔ پلک کے گھر غالباً نئے کرایہ دار آئے ہیں، ان کا بندہ میز اتروانے کے لیے مزدوروں کی آفر کر رہا تھا، مومنہ نے کہا تو ہمنا نے اچک کر سامنے نظر کی۔ ایک بندہ بظاہر اپنا سامان گھر کے اندر کروا رہا تھا، پر نظریں ان پر ہی لگی تھیں۔ یہ تو ہماری طرف ہی دیکھ رہا ہے، دیکھنے دو، بھاڑ میں جائے، میری کمر ٹوٹ رہی ہے، جلدی اتارو اسے۔ مومنہ نے عجلت میں میز کو اٹھا کر نیچے قدم رکھا۔ یسریٰ اور ہمنا نے پھر سے کمر کس لی۔ اس بار دھیرے دھیرے ہی سہی، تینوں نے میز نچلی منزل کے کھلے صحن میں اتار لی تھی۔ ادھر کونے سے لگا لو، بیچ میں کیوں رکھی ہے؟ مشال نیچے جیسے انہی کی منتظر کھڑی تھی۔ اب یہ تمہارے ایریے میں آ گئی ہے، تم جانو اور تمہارا کام، کونے میں رکھو یا اپنی گود میں، مومنہ نے ہاتھ جاڑ کر کہا اور پلٹ کر دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مشال نے ناک چڑھا کر مومنہ کو جاتے دیکھا۔ اب تم دونوں کیوں کھڑی ہو؟ اٹھاؤ اسے ادھر، جب تک ریپیئر ہونے جائے رکاوٹ میں کھڑی رہے گی۔ اس نے مومنہ کا غصہ ان دونوں پر نکالا۔ یسریٰ آپی کافی بڑی ہیں تم سے، مشال اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہو، ہمنا سے برداشت نہ ہوا۔ بڑی آئیں بڑی، مشال نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ یسریٰ خفت سے سُک پڑ گئی، پھر دونوں نے میز اٹھا کر دیوار سے لگائی۔ چلیں یسریٰ آپی، ہمنا نے بہن سے کہا جو سستی سے وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ چلو، یسریٰ نے ایک سانس بھر کر قدم بڑھائے۔ آپ اتنی دیر سے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ زینب نے شوہر کو الماری کے کپڑے الٹ پلٹ کرتے دیکھ کر پوچھا۔ ایک وزٹنگ کارڈ رکھا تھا کپڑے کے نیچے، ہاشم نے مصروف انداز میں بتایا۔ دراز میں رکھتے نا، اس طرح تو کپڑے رکھتے یا نکالتے گم گیا ہوگا، زینب شوہر کی بے چینی پر پریشانی سے بولی۔ کیا بہت اہم کارڈ تھا؟ وہ لیٹتے سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں کافی اہم، ہاشم نے جھنجھلا کر سارے طے شدہ کپڑے زمین پر پھینک دیے۔ ارے یہ کیا کر دیا؟ زینب پلنگ سے نیچے اتری اور چہچ چہچ کر چلتی الماری تک آئی۔ ہٹیے میں خود ڈھونڈ دیتی ہوں۔ تم کیوں بیڈ سے اتری؟ چلو واپس جا کر لیٹو، میں ڈھونڈ لوں گا۔ ہاشم اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ کی طرف لے آیا۔ میں بیڈ پر پڑ گئی ہوں اور سارا گھر بکھر گیا ہے، آپ اور بچے الگ پریشان ہو گئے ہیں، مجھے نہیں کرنی ایسی بیڈ ریسٹ، زینب نے منہ بسور کر کہا۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہی ہے، باقی کچھ ماہ رہ گئے ہیں، کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائیں گے، تم خیر سے میرا وارث پیدا کر کے فارغ ہو جاؤ، پھر گھر کے کام کاج کرتی رہنا۔ ہاشم کی بات پر زینب نے دل سے آمین کہا۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ اس بار بیٹا ہی ہوگا؟ پھر اس نے حیرت سے پوچھا۔ بس ہے یقین، دیکھنا ٹھیک 5 ماہ بعد تم اپنی گود میں میرا بیٹا لے کر اسی پلنگ پر بیٹھی ہوئی ہوگی، اس نے وثوق سے کہا۔
انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، زینب نے جذب سے کہا۔ اچھا اب مجھے اپنا کار ڈھونڈنے دو، پہلے ہی آفس سے دیری ہو گئی ہے۔ وہ پھر اٹھ کر الماری تک گیا۔ کتنا ڈسٹرب ہو گیا ہے سب کچھ، صبح اٹھ کر ناشتہ بنانا، بچیوں کو اسکول بھیجنا، گھر کے کام کاج ماسی سے کروانا، سب آپ کے سر آ گیا ہے۔ آپ جو پانی کا گلاس بھی خود بھر کر نہیں پیتے تھے۔ زینب نے پیار اور فکر مندی کی ملی جلی نظروں سے میاں کو دیکھا۔ وقت گزر جائے گا زینب، فکر مت کرو۔ ہاشم کو مطلوبہ کارڈ مل گیا تھا، سو زمین سے اٹھا کر کپڑے واپس الماری میں ٹھوسے اور الماری کے پٹ بند کیے۔ اتنی نفاست سے تہہ کیے کپڑوں کا یہ حشر دیکھ کر زینب کا دل کڑھ کر رہ گیا۔ ڈاکٹر کی ہدایت اور اپنی گرتی صحت پیش نظر نہ ہوتی تو فوراً اٹھ کر منٹوں میں گھر کی ہر چیز سیٹ کر دیتی۔ زینب ہاشم کا گھر اتنا بے ترتیب کب ہوا تھا بھلا؟ اوکے اب تم آرام کرو، میں آفس کے لیے نکلتا ہوں، واپسی پر ہوٹل سے کھانا لیتا آؤں گا۔ ہاشم نے بیچلر ڈریسنگ پر رکھی گھڑی باندھی اور بالوں میں ہیئر برش پھیرا۔ ہوٹل کا کھانا، زینب کو سن کر ہی اکائی آ گئی۔ کتنا مشکل ہے ایسی حالت میں باہر کا کھانا کھانا، اور ہاشم اور بچیوں کو بھی کون سا ہضم ہوتا ہے۔ ہائے میرے ساتھ یہ بھی آزار میں پڑ گئے ہیں، اس نے تعصب سے سوچا۔ پھر بجتے فون کی طرف متوجہ ہوئی، ماں کا فون تھا۔ السلام علیکم اماں، ٹھیک ہی ہوں۔ وہ کسل مندی سے بیڈ پر نیم دراز ہوئی۔ نہیں اماں، کوئی مستقل ملازمہ نہیں ملتی، ان کو ہی گھر کا ہر کام دیکھنا پڑ رہا ہے، اس نے ماں کی فکر مندی پر بتایا۔ کیا انو آئی ہوئی ہے؟ اماں اسے فون دے ذرا، میں دو ہاتھ کر لوں۔ اچانک وہ جوش سے اٹھ بیٹھی۔ بدتمیز، اماں کے پاس آئی ہوئی ہے، میرے گھر آتے تکلیف ہو رہی ہے، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ بس آج ہی ادھر آ جا، آج تیرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاؤں گی، تجھے پتہ ہے میں بیڈ ریسٹ پر ہوں، زینب نے ہنس کر کہا۔ آگے سے نہ جانے کیا کہا کہ وہ کھلکھلائی۔ اوکے پھر آئے گی تو بات کریں گے، زینب نے مسکراتے موبائل رکھ دیا۔ وہ اب خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ واہ کیا ہی اشتہا انگیز خوشبو ہر جانب پھیلی ہوئی ہے۔ ہاشم گھر میں بچوں کو لے کر داخل ہوا تو اتنے دنوں بعد کچن کے اندر سے نکلتی تازہ کھانے کی مہک سے مسرور ہو گیا۔ السلام علیکم اماں جی، اس نے لاؤنج میں بیٹھی ساس کو سلام کیا۔ بچے بھی نانی سے لپٹ گئے۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، انہوں نے داماد کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بابا بھوک لگی، بچیاں بیگ ایک طرف رکھ کر چلانے لگیں۔ بابا آج خالی ہاتھ آئے تھے، ان کو تشویش ہوئی۔ بابا راستے سے کھانا نہیں لیا آپ نے؟ آج کھانا گھر پر تمہاری انو آنٹی نے بنایا ہے، چلو شاباش تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا کھاتے ہیں، بابا کے بجائے نانی نے جواب دیا۔ یاہو، ان کے کہتے ہی بچیاں خوشی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑیں۔ اللہ، بیچاری بچیاں گھر کے کھانے کو ترس گئی ہیں، نانی نے افسردگی سے ان کی خوشی دیکھی۔ پھر سب آ کر میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ ہاشم نے ڈونگوں کے ڈھکن ہٹائے تو جی خوش ہو گیا۔ چکن ہانڈی، بھنڈی گوشت، مٹر پلاؤ، رائتا، سلاد، کتنے دنوں بعد گھر کا کھانا نصیب ہوا تھا۔ اس نے بے تابی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنا شروع کیا۔ نانی نے ہر بچی کی پلیٹ میں بھر بھر کر کھانا ڈالا۔ بچیاں خود بھی اچک اچک کر ڈونگوں سے نکال رہی تھیں۔ بھئی واہ انو، تمہارے ہاتھ میں تو بہت ذائقہ ہے، پہلا نوالا لیتے ہی ہاشم نے بے اختیار تعریف کی۔ شکریہ جیجا جی، گرم گرم روٹیاں توے سے اتار کر لاتی ہوئی انو نے مسکرا کر کہا۔ اس کے پکوان تو سارے خاندان میں مشہور ہیں ہاشم بیٹے، بہت ذائقہ ہے اس کے ہاتھوں میں، بس قسمت کی ماڑی نکلی بیچاری۔ نانی نے اپنی بھانجی کو ہمدردی سے دیکھا۔ خالہ جی اچھا ہوا، اس شکی القلب انسان سے جان چھوٹ گئی، زندگی اجیرن کر دی تھی۔ انو نے اپنے امڑتے آنسو دوپٹے سے پونچھے۔ اماں، آپ نے بیچاری کو خواہ مخواہ میں رلا دیا، ہاشم کو ترس سا آیا۔ چھوڑیں چچا جی، اب یہ رونا تو زندگی بھر کا ہے، انو نے سرخ ناک رگڑی اور کچن کی طرف پلٹ گئی۔ ہائے کوئی جوان لڑکی اجڑ کر نہ بیٹھے میکے میں، نانی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بھابیاں تو سمجھو دشمن بن گئی ہیں بیچاری کی، میں اپنے گھر لے آئی ہوں کہ کچھ بہل جائے۔ بچپنے سے زینب کے ساتھ کھیلی کھائی ہے، دل دکھتا ہے بچی کو اس حالت میں دیکھ کر، وہ مستقل انو کے لیے فکر مندی سے بولتی گئی۔ ہاشم کھانا کھاتے توجہ سے سنتا رہا۔
انو زینب کے ساتھ کمرے میں کھانا کھانے چلی گئی کہ زینب کا ڈائننگ ٹیبل تک آنا بھی محال تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ ہاشم ریلیکس انداز میں ٹی وی کے آگے بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ روزانہ والی افراتفری آج مفقود تھی کہ ان کو کھانا کھلا کر انو نے سب کا کام نپٹا دیا تھا۔ حالانکہ ہاشم نے کہا بھی کہ گندے برتن وہ رہنے دے، صبح کام والی آ کر دھو جائے گی، لیکن انو باز نہ آئی اور برتن وغیرہ دھو کر کچن کو چمکا کر باہر نکلی۔ پھر شام تک وہ زینب کے ساتھ باتیں کرتی رہی، نانی قیلولہ کرتی رہی۔ ہاشم بھی دوسرے کمرے میں سونے چلا گیا۔ مغرب تک دونوں زینب کے یہاں رکی تھی۔ پھر نانی نے داماد سے اجازت چاہی تو زینب نے چادر اوڑھتی انو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں، انو کو کچھ دنوں کے لیے میرے پاس چھوڑ جائیں، سچی دل بہت اداس ہوتا ہے بستر پر پڑے پڑے، ہم سہیلیاں مل کر باتیں کر لیا کریں گی۔ اس نے ماں سے فرمائش کی تو نانی نے انو کو دیکھا۔ انو رہنا چاہے تو شوق سے رہے۔ انو نے چادر اتار کر بستر پر رکھ دی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میری سہیلی کی خواہش میں رد کر دوں، ناممکن، اس نے ہنس کر کہا تو زینب یکدم خوش ہو گئی۔ اب تمہاری فراغت تک میں ادھر ہی رہوں گی، بے فکر رہو۔ انو کی بات پر زینب کی خوشی دو چند ہوئی۔ سچی مچی؟ انو نے اس کے ہاتھ کو دبایا تو نانی نے شاد ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ 1 2 3 4 5 کشف نے فریم میں جڑی بسم اللہ کی خطاطی کو 5 بار چوما، پھر دیوار پر ٹانگ دیا۔ کچھ دیر اپنا ہاتھ اس پر پھیرتی رہی، پھر کچھ بے چینی سے اسے دوبارہ کیل سے اتارا اور چومنا شروع کیا۔ باجی اب بس کر دو، اور کتنا چومو گی؟ مومنہ نے بیزاری سے کہا۔ کشف نے کوئی دھیان نہ دیا، یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ دن میں کئی بار اللہ کے نام کے فریم پر جڑی تصویروں کو دیواروں سے اتار کر چومتی رہتی۔ 1 سے گنتی شروع کرتی اور بار بار غیر مطمئن ہو جاتی، پھر گنتی۔ کشف نے 20 گن کر فریم کو پھر دیوار پر لگایا اور اضطراری انداز میں اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میری طبیعت ٹھیک کر دے میرے اللہ، وہ بھیگی آواز سے بڑبڑائی۔ اللہ آپ کو جلد صحت دے گا آپی، ہمنا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صحت کو کیا ہوا ہے؟ وہم کی ماری ہوئی ہے، یسریٰ نے تلخی سے لقمہ دیا۔ اس گھر میں سب کی ذہنی حالت پتلی ہے، اس ماحول نے ہم سب کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، اس نے مزید کہہ کر رسالے میں منہ دے دیا۔ کشف اب پلاسٹک کی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ پھیلائے ان کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ہمنا دیکھو میری انگلیاں کیسے لرز رہی ہیں۔ پھر اس نے فکر مندی سے بہن کو متوجہ کیا۔ کمزوری ہے آپی، آپ صحیح کھاتی پیتی جو نہیں، ہمنا نے تسلی دی۔ اور میرے ناخن کیسے کالے پڑ گئے ہیں؟ اسے ایک اور فکر ستانے لگی۔ اتنے گلابی تو ہیں، وہم نہ کریں، ہمنا نے پھر حوصلہ دیا اور پھر اس کا ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ اے یسریٰ، ادھر آ کر میرا ہاتھ تو بٹا۔ اماں راحم کو وہیل چیئر سے بیڈ پر ڈالتے ہانپ گئیں تو یسریٰ کو پکارا۔ وہ ڈائجسٹ ایک طرف ڈال کر اٹھی اور ان کی مدد کروانے لگی۔ اماں یہ دن بدن موٹا ہوتا جا رہا ہے، راحم کے فربہی بازو کھینچتے اس نے دہائی دی۔ بس نکالو ہاتھ، میں کر لوں گی خود ہی، بھائی کو منہ بھر کر موٹا کہتی ہے۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ تو میں جھوٹ بول رہی ہوں کیا؟ یسریٰ نے ہاتھ نہ نکالا۔ اسے نظر لگائے گی، اماں نے یسریٰ کو گھوڑا۔ ارے اسے کیا نظر لگنی، مومنہ نے فوراً کہا۔ مومنہ تو باز آ جا، پھر مجھ سے پٹے گی، انہوں نے طیش سے بیٹی کو کہا۔ اماں بات نظر کی نہیں ہے، بھائی کا وزن اب نارمل انداز میں بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا۔ یسریٰ نے سہولت سے راحم کو لٹا کر اس کی ٹانگوں پر چادر پھیلائی۔ اسپتال دکھانے کے پیسے کہاں سے لاؤں؟ یہاں کون سے ان برس رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کے ہی لالے پڑے ہیں۔ وہ دوپٹے سے راحم کی بہتی رال صاف کرتے ہوئے آزردگی سے بولیں۔ اللہ بھلا کرے ڈاکٹر علیم الدین کا، اس وہیل چیئر کا عطیہ نہ کرتے تو یہ بیٹھنے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ پھر وہ بھیگی آنکھیں چمکتی راحم کی وہیل چیئر فولڈ کرنے لگیں۔ سمجھ میں نہیں آتا، جب بابا کو ہمیں صحیح سے نہ کھلانا ہے، نہ پہنانا ہے، نہ علاج کروانا ہے تو ادھر رکھ کر احسان کیوں کرتے ہیں؟ نکال باہر کریں ہم سب کو گھر سے، ایک دفعہ روڈ پر آ جائیں تو کم از کم مانگنے تانگنے میں تو آسانی ہو۔ ابھی تو اسٹیٹ بینک کی آفیسری کا تمغہ سجا کر سر پر بیٹھے ہیں۔ بھئی اتنے معتبر بندے کی اولادوں کو کیا کمی ہوگی، لوگ تو یہی سوچتے ہیں نا۔ مومنہ نے پھر پتھر پھوڑے۔
خدا نخواستہ ہم کیوں سڑک پر آئیں؟ کیا بکتی رہتی ہو لڑکی؟ جوان بچیوں کا رلنا آسان نہیں ہے، اس چھت کے میسر ہونے پر بھی شکر کرو۔ اماں نے لتاڑا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ ایسی چھت کس کام کی جو تحفظ بھی نہ دے؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ انو گھر میں کیا آئی جیسے بہار ہی آ گئی۔ چمکتا صاف ستھرا گھر وقت پر ملتا، لذیذ کھانا، منظم طریقے سے ہوتا گھر کا ہر کام۔ واہ بھئی زینب، تمہارا انو کو یہاں رکھنے کا فیصلہ تو بہت اچھا ثابت ہوا۔ ہاشم نے داد دی تو زینب کی گردن فخر سے اونچی ہو گئی۔ اس کے میکے کے کسی فرد کی تعریف اس کی تعریف تھی۔ اس کی 2 ہی نندیں تھیں جو دوسرے شہر بیاہی ہوئی تھیں۔ اب انو کے آ جانے سے کئی مسائل چٹکیوں میں حل ہو گئے تھے۔ بچیاں بھی صاف ستھری اور کھلی کھلی سی نظر آتیں۔ انو انہیں نہلا دھلا کر ان کے ساتھ کھیل بھی کھیلتی تھی۔ بچوں اور شوہر کو مطمئن دیکھ کر زینب خوش ہوتی۔ اس نے اصرار کر کے اسے اپنی ڈلیوری تک روک لیا تھا۔ انو کا جلدی واپس جانے کا ارادہ بھی نہ تھا۔ وہ بھی گھر میں جیسے رچ بس گئی تھی۔ وہ فطرتاً جلدی گھلنے ملنے والی اور شوخ مزاج تھی۔ صبح اٹھتے ہی سی ڈی پلیئر لگا دیتی، انڈین گانے سارے گھر میں گونجتے رہتے۔ وہ کام کرتے ہوئے زیر لب گنگناتی رہتی۔ زینب کے گھر کے در و دیوار موسیقی سے کہاں آشنا تھے، سو یہ تبدیلی کام والی ماسی کو بھی حیرت میں ڈال گئی۔ اس نے گھر کا ماحول ہمیشہ سادہ اور پرسکون دیکھا تھا۔ زینب دھیمے مزاج کی سنجیدہ سی عورت تھی، جبکہ اس کی خالہ ذات تو پٹر پٹر بولنے والی اور بات بے بات کہکے لگانے والی تھی۔ سنا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے چہرے اور باتوں سے تو کبھی محسوس نہ ہوتا کہ وہ ایک طلاق یافتہ دکھی عورت ہے۔ ماسی اسے بغور دیکھ کر سوچتی تھی۔ ہلکے سے کھٹکے سے ہمنا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نیم اندھیرے میں آس پاس دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ یسریٰ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے برابر میں مومنہ بھی نیند میں تھی۔ اماں اور کشف آگے سو رہی تھیں۔ یہ پانچوں فرش پر بستر لگا کر لائن سے سوتی تھیں۔ اکلوتا سنگل پلنگ راحم کے لیے مختص تھا۔ ہمنا کو پھر کھٹکا محسوس ہوا۔ اس بار وہ اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور آواز کا مرکز کھوجنے لگی۔ یہ ہلکے ہلکے کھٹکے کمرے کے دروازے سے ابھر رہے تھے اور وہ دروازے کے قریب سوتی تھی۔ ہمنا نے غور سے سال خوردہ دروازے کو دیکھا، جس کی فرشی کنڈی کو کوئی کسی لوہے کی چیز کی مدد سے کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ہمنا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے منہ سے نکلتی چیخ کو روکا۔ دروازے کی 2 کنڈیاں تھیں، ایک اوپر اور ایک بالکل نیچے، فرش کے چھوٹے سے سوراخ میں اٹکی ہوئی، لیکن دونوں ہی دروازے کو مضبوطی سے بند رکھنے میں ناکام تھیں۔ ڈھیلی ڈھالی اور کمزور کنڈیاں اس وقت اس لوہے کی چیز کی مسلسل پڑتی ضرب سے کمزور پڑتی جا رہی تھیں۔ کون ہے جو آدھی رات کو دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہمنا نے ڈر کر سوچا اور یسریٰ کا کندھا ہلایا۔ کیا ہے، سونے دو۔ یسریٰ نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یسریٰ آپی، کوئی ہمارا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹھو، ہمنا نے لرزتی آواز میں کہا۔ تو یسریٰ نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کہا؟ کون ہے؟ اس نے دروازے پر نیند بھری آنکھیں گاڑیں تو وہی ہلچل ابھی بھی دکھائی دی۔ آپی کچھ کرو، ہمنا اس سے لپٹ گئی۔ کیا کروں؟ یسریٰ پریشان ہوئی۔ اسی اثنا میں اماں کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا ہمنا؟ یسریٰ کیوں جاگی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئیں۔ اماں، دروازے کے دوسری طرف کوئی ہے جو ہمارا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، ہمنا نے بھری آواز سے کہا۔ اماں چونک پڑیں۔ دروازے کے نچلے حصے سے ایک چمکدار چھری کا اگلا حصہ اندر تک گھسایا جا رہا تھا، جو ہلکی روشنی میں بھی چمک رہا تھا۔ نچلی کنڈی تھوڑی سی اوپر اٹھ گئی تھی۔ اوئے اللہ، یہ چھرا لے کر کون آیا ہے؟ اماں یکدم خوفزدہ ہو گئیں۔ اماں اب کیا کریں؟ ہمنا پریشان ہو کر اماں سے لپٹ گئی۔ اللہ میری بچیوں کی حفاظت کرنا، وہ بھیکی آواز سے دعا گو ہوئیں۔ اماں لائٹ کھول دو، اس بغیرت کو پتہ تو چلے کہ ہم جاگ گئے ہیں، یسریٰ نے ماں سے پوچھا۔ کون بے غیرت؟ وہ سراسیمہ ہو کر جواباً یسریٰ کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کون ہے، جو بھی ہے بے غیرت ہی ہے، ہمیں خوفزدہ کرنے آیا ہے، یسریٰ نے ہلکی آواز میں تلخی سے کہا۔ ہماری سرگوشیاں تو سن ہی رہا ہوگا، اسے ہمارے جاگنے سے فرق نہیں پڑتا، لائٹ جلانے سے کیا پڑے گا؟ ہمنا نے دروازے کے نیچے سانپ کی طرح رینگتے چھرے کو دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا۔ یہ اندر گھس آیا تو کیا ہوگا؟ ہم کمزور عورتیں کیسے مقابلہ کریں گی؟ خدایا رحم!
اماں انتہائی پریشانی سے بولیں۔ اندر گھس کر کرے گا کیا؟ ہمارے پاس کون سا سونا چاندی ہے اماں؟ ہمنا نے معصومانہ سوال کیا تو اماں نے ایک سانس بھری۔ تم بچیاں ہی میرا سونا چاندی ہو ہمنا۔ عورت کی عزت ان پتھروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، تو ہی ہماری حفاظت کرنا۔ پھر وہ اوپر نظر اٹھا کر گڑ گڑائیں، اور نیچے بابا کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس مصیبت میں گھرے ہیں۔ پتہ بھی ہو تو کون سا ہماری ایک آواز پر انہوں نے چلے آنا ہے۔ ہمنا نے افسردگی سے سوچا۔ آجا یسریٰ دروازے کو کس کر پکڑ لیتے ہیں، کہیں کھل نہ جائے۔ اماں دل سنبھال کر اٹھیں، سائڈ سے جا کر دروازے پر مضبوطی سے ہاتھ جما دیے۔ یسریٰ نے دوسری طرف سے جا کر دروازے کے اوپری کنڈی کو کس کے پکڑ لیا، جو ڈھیلی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مومنہ کی نیند بھی نہ جانے کیسے کھل گئی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ آپ ہی آہستہ بولو، کوئی ہمارے دروازے کو کھولنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس اتنا بڑا چھرا بھی ہے۔ ہمنا نے سرگوشی میں بہن کو اطلاع دی۔ کیا؟ مومنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی، جس کے دوسری طرف ابھی تک دھیمی رفتار سے کنڈی کھولنے کی کارروائی جاری تھی۔ مومنہ نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلا دی۔ کون الو کا پٹھا ہے وہاں؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ دھیرے دھیرے رینگتا چھرا ساکت ہوا۔ نکل یہاں سے بے غیرت! مومنہ نے دروازے کو ایک دھپ ماری۔ چھرا تیزی سے غائب ہوا تھا۔ مومنہ نے اوپر کنڈی کھول دی۔ ارے پاگل ہوئی ہے، وہ باہر ہوگا، تجھے نہ جھپٹ لے۔ اماں نے اس کے ہاتھ روکے۔ دیکھتی ہوں کون سرما کی اولاد ہے جو مجھے جھپٹے گا۔ اس نے نچلی کنڈی بھی کھولی اور پورا دروازہ وا کر دیا۔ اوپری سیڑھی سے کسی کے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ مومنہ چھوڑ جانے دے۔ اماں نے اسے کس کے جکڑ لیا، جو چھت کی طرف دوڑ لگا رہی تھی۔ اماں چھوڑو مجھے، دیکھنے تو دو کمینہ کون تھا؟ مومنہ جھنجھلائی۔ دفع کرو مومنہ، چلو اندر۔ اماں اسے روکتے ہانپ گئی تو یسریٰ نے آگے بڑھ کر انہیں تھاما۔ یہ اپنا اوزار تو یہیں چھوڑ گیا ہے، رذیل! مومنہ کی نظر زمین پر پڑی تو ایک چھرا، پیچکس اور نہ جانے کیا کچھ لے کر میدان میں اترا تھا مجاہد، تاکہ ہمارے قلعے کا دروازہ کھول سکے۔ مومنہ نے جھک کر پیچکس اٹھاتے بے اختیار ہنس کر کہا۔ اس قسم کی سچویشن میں صرف مومنہ ہی ہنس سکتی تھی۔ یسریٰ نے ایک سانس بھر کر سوچا۔ شدید پیاس سے گلا خشک ہوا تو زینب کی آنکھ نیند سے کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلا۔ وہ فوراً ہی لبوں سے لگا لیا۔ پانی پینے سے طبیعت میں فرق محسوس ہوئی۔ اس نے پھر سے لیٹ کر کروٹ دائیں طرف بدلی۔ برابر والی جگہ خالی دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا۔ ہاشم اپنے بستر پر نہیں تھا۔ کہاں گیا ہاشم؟ شاید باتھ روم میں ہے۔ زینب نے گردن موڑ کر باتھ روم کے دروازے کو دیکھا۔ کافی دیر یوں ہی گردن موڑے لیٹی رہی، پھر نیند نے دوبارہ سے اپنی آغوش میں جکڑ لیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو پہلا خیال ہاشم کا ہی آیا۔ زینب نے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں تو ہاشم کو آفس کے لیے مکمل تیار ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑکتے کچھ گنگنا بھی رہا تھا۔ ہاشم اور گانے! زینب کو حیرت ہوئی۔ وہ کافی سنجیدہ مزاج کا مرد تھا۔ گانے گنگنانے کو چچور پن کہتا تھا۔ زینب کبھی موڈ میں آ کر گنگنا لیتی تو ٹوک دیتا، مگر آج زینب تکیے کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آفس جا رہے ہیں؟ کافی دیر ہاشم کو آئینے کے آگے ہٹتے نہ دیکھ کر اس نے بالآخر بے معنی سا سوال کیا۔ اتنی صبح اور کہاں جاؤں گا؟ ہاشم نے پلٹ کر موبائل اور کار کی چابی میز سے اٹھائی۔ ناشتہ کر لیا؟ زینب نے ایک اور بے معنی سوال کیا۔ ظاہر ہے کر لیا، تبھی تیار ہوا ہوں۔ تم جانتی ہی نہیں ہو میں پہلے ناشتہ کرتا ہوں پھر تیار ہوتا ہوں۔ ہاشم نہ جانے کیوں جھنجھلایا۔ ایسے ہی پوچھ لیا، زینب نے دھیرے سے کہا۔ اوکے چلتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ سنیں ہاشم، آج شام ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا ہے، یاد سے جلدی آ جائیے گا۔ زینب کو خیال آیا تو بے اختیار بولی، یار تم بیڈ ریسٹ پر ہو، یہ چیک اپ وغیرہ کے لیے جو لیڈی ڈاکٹر کو کلینک پر رش میں جا کر گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے، یہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ ہاشم جاتے جاتے پلٹ کر زینب کے بیڈ تک چلا آیا۔ پھر میرا چیک اپ کیسے ہوگا؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ کیا ضرورت ہے ہر ماہ چیک اپ کروانے کی؟ ایک دفعہ لے لی میڈیسن ڈاکٹر سے، اب چپ چاپ کھاؤ اور آرام کرو۔ ہاشم نے اطمینان سے کہا تو زینب کی بے چینی بڑھ گئی۔ لیکن ہاشم مجھے الٹرا ساؤنڈ بھی کروانا ہے، بچے کی پوزیشن اور اس کا جینڈر معلوم تو ہو۔ زینب نے لجاجت سے کہا۔
اس الٹرا ساؤنڈ کا انتظار اسے کتنے ماہ سے تھا۔ دل میں یقین راسخ تھا کہ اس بار اس کی جھولی اولاد نرینہ سے ہی بھر جائے گی۔ پھر بھی کسی خوشخبری کی قبل از وقت چاہت ضرور تھی۔ بے فکر رہو زینب، اس بار ہمیں بیٹا ہی ہوگا، کسی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہاشم نے پر یقین انداز میں کہا۔ پھر بھی ہاشم، میرا لیڈی ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے، زینب نے زور دے کر کہا۔ زینب پلیز مجھے پریشان مت کرو، تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تمہیں ویٹنگ روم میں اتنی دیر بٹھایا جائے، ڈاکٹر سے فون پر جو مشورہ کرنا ہے کر لو، ہاشم نے کچھ سخت لہجے میں قطعی انداز میں کہا۔ تو زینب چپ رہ گئی۔ یک اسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس کو ڈاکٹر کا وزٹ کروانے پر بھی تیار نہ تھا۔ زینب اور بچے کے حوالے سے پہلے والی فکر مندی اب مفقود ہوتی جا رہی تھی۔ زینب نے اسے بے نیازی سے کمرے سے باہر جاتے دیکھ کر سوچا تھا، چلو بچوں تم لوگوں کی چھٹی ہوئی۔ مومنہ نے چادر اوڑھتے گھڑی پر نظر کی۔ بچے بستے اٹھا کر فوراً دروازے کی طرف دوڑے۔ مومنہ بھی اٹھی۔ ارے تم تو بیٹھو، چائے پی کر جانا، فلک نے ٹوکا۔ نہیں فلک، 1 گھنٹہ ہو گیا، مومنہ نے انکار کیا۔ انیسہ بیگم کو ویسے بھی تکلیف ہے، میں تمہارے گھر اتنی دیر کیوں بیٹھتی ہوں، وہ سمجھتی ہیں میں تم سے گپ شپ لگانے آتی ہوں، تم اتنی اچھی ہو جو اتنی دیر مجھ سے گپ شپ مارو گی۔ فلک ہنسنے لگی۔ فلک تمہارا احسان ہے جو تم مجھے اپنے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے دیتی ہو، کچھ پیسے ہی مل جاتے ہیں، ورنہ بابا تو نہ خود صحیح خرچہ دیتے ہیں، نہ ہم بہنوں کو کہیں نوکری کرنے یا ٹیوشن پڑھانے دیتے ہیں، ان کی نام نہاد عزت جو خراب ہوتی ہے، مومنہ نے تلخی سے کہا۔ ارے دوستی میں احسان نہیں ہوتا، وہ ایک دن آئے گا جب تم خود احسان کرنے کے قابل ہو جاؤ گی، انشاءاللہ، فلک نے محبت سے کہا۔ کیا ایسا وقت آئے گا؟ مومنہ نے اداسی سے پوچھا۔ بالکل، ہمت یکجا رکھو، فلک نے ہمت بندھائی۔ ذہن ساتھ نہیں دیتا فلک، منتشر ہو جاتا ہے، گھر کے کشیدہ حالات یکسوئی مرتکز نہیں رہنے دیتے۔ مومنہ نے بے بسی سے سر تھام لیا۔ حالات کو مزید کشیدہ تم خود کرتی ہو مومنہ، اپنی جذباتیت پر قابو رکھو، اپنی انرجی انیسہ بیگم پر ویسٹ مت کرو، فلک نے بے لاگ تجزیہ کر کے سمجھایا۔ نفرت ہے مجھے اس عورت سے، مومنہ نے جیسے خون کا گھونٹ بھرا۔ اس نفرت کو تم اپنی کمزوری بنا رہی ہو، تمہارا سارا دھیان صرف نام نہاد انتقامی سوچوں پر لگا رہتا ہے، اس طرح نیگیٹو رہ کر خود کو نقصان پہنچا رہی ہو مومنہ۔ فلک نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ کیا کروں فلک، ناانصافی اور جبر برداشت سے باہر ہے، میری ماں کا حق چھین کر کھا رہی ہے یہ عورت، اور بابا بھی ساتھ شامل ہیں، اتنا بے حس باپ میں نے کہیں نہیں دیکھا، اپنی سگی اولاد کو کمتر کر کے دکھا کر اس عورت کو خوش کرتے ہیں، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانے کے لیے ہمیں دن رات ذلیل کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف انیسہ بیگم کی خوشنودی ہے، چاہے اگلے کو سسکا سسکا کر مار دیں۔ مومنہ بولی تو بولتی چلی گئی، اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر فلک کو دکھ ہوا۔ صبر کرو مومنہ، اچھا اب چلتی ہوں، مومنہ نے گھڑی پر نظر کی۔ ارے رکو تو، ابھی سے کہاں جا رہی ہو، نیچے چلو میں تمہیں نئے کرایہ داروں سے ملواتی ہوں، ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں، ایلیٹ قسم کے، ان کی بیٹی میری دوست ہے۔ فلک نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا تو مومنہ ناچار اس کے ساتھ نیچے چلی آئی۔ گھر تو بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے انہوں نے، مومنہ نے تعریفی انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ ارے بہن، پوش ایریا میں بنگلہ کھڑا کر رہے ہیں، ادھر تو بس عارضی طور پر رہنے ہی آئے ہیں، فلک نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ السلام علیکم آنٹی، وہ بے تکلفی سے اسے لیے ان کے کچن میں آئی، جہاں ایک گوری سی پربہی مائل آنٹی کچھ پکانے میں مصروف تھیں۔ ارے فلک کیسی ہو، وہ خوش دلی سے بولیں۔ بالکل ٹھیک، آؤ باہر چلو، یہاں کچن میں بہت گرمی ہے، وہ چولہے کی آنچ دھیمی کر کے انہیں لاؤنج میں لے آئیں۔ آپ کا کک ابھی تک نہیں آیا، فلک نے ان کو پسینہ پوچھتے دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں بھئی، اس کی ماں بہت بیمار ہے، تو آپ کسی اور کو کک رکھ لیں، فلک نے مشورہ دیا۔ ہمارا برسوں پرانا مخلص ملازم ہے، سچ بتاؤں تو مجھے کسی نئے بندے پر بھروسہ نہیں آتا، اب یہ دنوں چھٹیاں کرے یا مہینوں، ہمیں اسے ہی واپس رکھنا ہے، وہ مسکرا کر بولیں تو فلک نے سمجھ کر سر ہلایا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، دیانتدار ملازم ملنا مشکل ہے، پھر آپ کو عادت بھی اس کی پڑ گئی ہوگی نا،
خیر آنٹی، یہ میری دوست اور ہماری مشترکہ پڑوسن مومنہ ہے، فلک نے تعارف کروایا۔ بہت پیارا نام ہے، مومنہ۔ انہوں نے مسکرا کر مومنہ کو دیکھا۔ یہ خود بھی بہت پیاری ہے، فلک نے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ سو تو ہے، انہوں نے تائید کی تو مومنہ چھیپ گئی۔ آنٹی، ردابہ کہاں ہے؟ فلک نے پوچھا۔ میں یہاں ہوں، ردابہ نے پیچھے آ کر زور سے کہا۔ دونوں ایک ساتھ ہنسی۔ ردابہ، یہ مومنہ، میں نے ذکر کیا تھا نا۔ ارے نائس ٹو میٹ یو۔ ردابہ مومنہ سے خوش دلی سے ملی۔ فلک کی بیسٹ فرینڈ اب ہماری بھی فرینڈ، وہ اس کا ہاتھ پرجوش انداز میں دباتے بولی۔ ردابہ، ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں اسنیکس وغیرہ بھجواتی ہوں، آنٹی نے کہا تو ردابہ ان کو اپنے آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ فلک ردابہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ مومنہ دلچسپی سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگی۔ اسے انٹیریئر ڈیکوریشن بہت بھائی تھی۔ یکایک اسے اپنے پیروں میں کوئی نرمیلی سی چیز محسوس ہوئی تو چونک کر نیچے جھکی۔ ایک سفید پرشین کیٹ اپنی نیلی آنکھیں اس پر جمائے بالکل اس کے پیروں سے لگ کر بیٹھی تھی۔ مومنہ نے جھرجھری لے کر اپنے پیر دور ہٹائے، بلی سرک کر پھر پیروں کے قریب آئی اور اپنے بالوں والے سر کو مومنہ کی پنڈلی سے رگڑنے لگی۔ اف، یہ تو فری ہوتی جا رہی ہے۔ مومنہ نے اپنے پیر اٹھا کر صوفے پر رکھ لیے۔ بلی نے اب اس کے دوپٹے کا لٹکا پلو کھینچ لیا اور اسے اپنے پنجوں میں لپیٹنے لگی۔ یا خدا، مومنہ نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ کھینچا۔ چھوڑو میرا دوپٹہ، بدتمیز کہیں کی۔ اس نے جھک کر بلی کو آنکھیں دکھائیں۔ جواباً بلی صاحبہ نے دوپٹہ اپنے منہ میں لے لیا۔ مومنہ کا جیسے سانس رک گیا۔ میرے پاس ڈھنگ کے چند ایک ہی تو جوڑے ہیں، یہ کمبخت کیوں خراب کرنے پر تلی ہے؟ مومنہ کو تاؤ چڑھا، لیکن وہ جتنا دوپٹہ کھینچتی بلی اتنا ہی اپنے پنجوں میں دبا لیتی۔ دوپٹہ چیرتا جا رہا تھا۔ مومنہ کو رونا آنے لگا۔ ردابی، ویئر از مائی سنو وائٹ؟ اچانک ڈرائنگ روم میں کوئی داخل ہوا۔ مومنہ نے دھندلی نظریں اٹھائیں۔ سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جو اس دن مزدور کی آفر کر رہا تھا۔ بھائی مجھے کیا پتا؟ ردابہ فلک سے باتیں بگاڑتی بے نیازی سے بولی۔ السلام علیکم مفسر بھائی۔ فلک نے سلام کیا تو مفسر نے سر ہلا کر صوفے پر بیٹھی مومنہ کو دیکھا جو نیچے جھکی اپنا دوپٹہ کھینچ رہی تھی۔ سنو وائٹ، وہ تیزی سے اس طرف بڑھا اور جھک کر اپنی شریر بلی گود میں اٹھا لی۔ بلی کے ساتھ مومنہ کا دوپٹہ بھی اٹھ گیا تھا۔ میرا دوپٹہ؟ مومنہ کو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ او سویٹی، یہ کیا کر رہی ہو؟ مفسر نے ایک نظر مومنہ پر ڈالی جو دوپٹے کے بنا کنفیوز کھڑی تھی۔ سنو وائٹ، دوپٹہ چھوڑو۔ مفسر نے بلی کے پنجوں سے دوپٹہ چھڑانے کی کوشش کی۔ میرا دوپٹہ مجھے جلدی چھڑا کر دیں، مومنہ روحانسی ہو کر بولی۔ ارے یہ شرارتی مومنہ کا دوپٹہ پکڑ کر بیٹھی تھی۔ ردابہ اور فلک بھی اپنی نشست سے اٹھ کر آ گئیں۔ مفسر تگ و دو میں تھا پر بلی دوپٹہ چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ کھا جائے گی میرا دوپٹہ، بھوکی کہیں کی، مومنہ نے غصے سے کہا تو مفسر نے اسے خفگی سے دیکھا، پھر بلی کو پچکارتے بالآخر دوپٹہ اس کے پنجوں سے چھڑا ہی لیا۔ آپ اپنی بلی کو باندھ کر رکھا کریں، خواہ مخواہ میں اتنا نقصان کرتی پھرتی ہے، مومنہ نے دوپٹے میں ہوئے ننھے ننھے سوراخوں کو صدمے سے دیکھتے کہا۔ بلی کوئی ڈاگی تھوڑی ہے کہ اسے باندھا جائے، ردابہ ہنسی۔ یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے، کوئی قیدی نہیں جسے باندھ کر رکھیں، مفسر نے برے موڈ میں کہا۔ پھر اسے سمجھائیں کہ یہ کسی کا نقصان نہ کرے، مومنہ نے اسی ٹون میں کہا۔ مومنہ غصہ تھوک دو، یہ بہت لونگ اور ٹونی ہے، تم پر پیار آیا تو ہی تم سے فری ہوئی، ورنہ اتنے دنوں سے مجھے تو لفٹ بھی نہیں کروا رہی۔ فلک نے مفسر کو موڈ بگڑتے دیکھا تو مومنہ کا بازو پکڑ کر احسان سے سمجھایا۔ اوکے، اب سب اپنا موڈ فریش کرو اور فریش لائم جوس پیو۔ ردابہ نے ملازم سے لوازمات کی بھری ٹرے لے کر میز پر رکھی اور جوس کے گلاس بھرنے لگی۔ فلک بھی واپس اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ مومنہ مگر پھولے منہ سے وہیں کھڑی رہی۔ آپ کا نقصان ہوا ہے، میں بھر دوں گا، ڈونٹ وری، مفسر نے بلی کے نرم بالوں کو سہلاتے نرمی سے کہا۔ اپنی بلی کو ایٹیکیٹ سکھا دیں بس، نقصان کی خیر ہے۔ آگے بھی مومنہ تھی، ایک بار اکھڑ جاتی تو اکھڑ جاتی۔ مفسر کو ایک بار پھر ناگواری محسوس ہوئی۔ انسانوں سے زیادہ ایٹیکیٹس کا پتہ ہے اسے۔ میں نے کہا نا آپ کا نقصان بھر دوں گا تو بات ختم۔ ایکسکیوز می،
مفسر بلی کو گود میں اٹھائے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ بھائی کی جان ہے کیٹی میں، رودابہ نے جیسے انہیں مطلع کیا۔ مومنہ کی توجہ اب بھی دوپٹے پر تھی۔ ہیلو مومنہ، یہ تو جوس لو۔ رودابہ نے اس کی بے توجہی پر گلاس پر چمچ بجایا تو اس نے بے دلی سے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ انو کے آ جانے سے گھر میں مثبت تبدیلی آئی تھی۔ ہاشم اور بچوں کو وقت پر کھانا مل رہا تھا، گھر اچھے سے سنبھل رہا تھا۔ زینب کی فکر ختم ہو گئی تھی جو شوہر اور بچوں کے حوالے سے اسے ہوتی رہتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ایک عجیب سا احساس زینب کے دل میں آ کر بیٹھ گیا، ایک مبہم سا وہم، ایک انجانا سا خدشہ جسے وہ ذہن سے جھٹکنے سے قاصر تھی۔ وہ اس خیال کو سوچتے ہوئے بھی گھبرا رہی تھی جو اس کے ذہن میں جگہ بنانے کا مصر تھا۔ انو اتنی جاں فشانی سے ہر کام دیکھ رہی تھی کہ زینب کو اپنے خیال پر ندامت ہوتی، مگر وہ اپنی حسیات کا کیا کرتی جو اسے بیدار کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ہاشم کا دن بدن اکھڑتا رویہ، زینب کی طرف سے بے توجہی اور انو کی طرف شدید جھکاؤ اسے وسوسوں میں ڈال رہے تھے۔ وہ انو سے بے انتہا لگاوٹ کا مظاہرہ کرتا، جواباً انو شرمیلی مسکان سے مسکرائے جاتی۔ زینب ان باتوں پر خاص توجہ نہ دیتی۔ اگر ہاشم راتوں کو اچانک غائب نہ ہوتا، اس کی عادی شب بستر سے غیر حاضری اسے بری طرح کھٹکنے لگی۔ ایک آدھ بار وہ اپنے وزنی وجود کو اٹھائے ہاشم کو کمرے سے باہر آ کر ڈھونڈنے نکلی، پر تھوڑا سا چلنے پر ہی طبیعت خراب ہو گئی۔ 2 قدم اٹھانا 2 بر ہو گیا۔ وہ ہاشم کو پکارتی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاشم اس کی پکار پر نہ آیا۔ وہ جس طرح گھسیٹ کر خود کو دوبارہ بستر تک لائی تھی، اس تکلیف سے اس کی جان ہلا دی۔ اس کے بعد زینب نے کبھی بستر سے اٹھنے کی کوشش نہ کی، پر اس کا قرار راتوں کو لٹنے لگا جب وہ خالی بستر دیکھتی۔ ہاشم آخر رات کو جاتا کہاں تھا؟ وہ سوچتی اور پراگندہ خیالات آنے لگتے۔ اس کا اپنا گھر ہے، چھت پر چلا جاتا ہوگا یا کسی اور کمرے میں، پھر خود کو تسلی دیتی۔ لیکن شب بیداری ہاشم کی عادت کے خلاف تھی۔ وہ سویر دفتر جانے کے لیے جلدی سونے کا عادی تھا۔ اس کی عادت کیوں بدلی تھی؟ اس کی عادت انو کے آنے کے بعد ہی کیوں بدلی تھی؟ یہ سہمی ہوئی سوچ زینب کے دماغ کے چولہے ہلا دیتی تھی۔ نیچے خوشگوار ہلچل سی مچی تھی۔ مومنہ نے برآمدے کی جالیوں سے جھانک کر دیکھا، یہاں سے نیچے کا پورشن نظر آتا تھا۔ انیسہ بیگم استری اسٹینڈ پر کھڑی گنگناتے ہوئے کپڑے پریس کر رہی تھیں۔ لڑکیاں ایک کمرے سے نکلتی دوسرے میں گھس جاتی، یعنی سینما جانے کی تیاری عروج پر تھی۔ مومنہ نے باہر آ کر صحن میں نیچے جھانکا، جہاں سے انیسہ بیگم کے پچھلے صحن کا نظارہ بآسانی ہوتا تھا۔ بابا آرام دہ کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ حنان تولیہ کندھے پر رکھے باہر لگی واش بیسن کے شیشے کے سامنے کھڑا شیو کر رہا تھا۔ ابھی مسیں پوری طرح بنا بھیگی تھیں، پر مرد نظر آنے کا جنون اسے بہت تھا۔ مومنہ دبے قدموں سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی اور لوہے گیٹ سے باہر سر نکالا۔ بابا کی سوک کار گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ گیٹ سے باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھا۔ گلی سنسان پڑی تھی، چھٹی کا دن تھا، لوگ باگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ کوئی ریہڑی والا گزرتا تو اس کا ہوکا دور تک محسوس ہوتا۔ مومنہ چپکے سے آ کر کار کے دائیں ٹائر کے پاس اکڑوں بیٹھ گئی اور ہلکے ہاتھ سے اس کا ایئر کیپ نکال کر اس میں موٹی سی سوئی گھسیٹ دی۔ ٹائر کی ہوا شو شو کرتی فضا میں پھیلنے لگی۔ مومنہ اطمینان سے اس پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ ٹائر کچھ پچک گیا تو وہ اٹھی اور گول گھوم کر دوسرے ٹائر کی طرف آئی اور یہی عمل دہرایا۔ کچھ دیر بعد ہاتھ جھاڑتی فاتحانہ انداز میں اپنے گیٹ کی جانب بڑھی، پھر ٹھٹک کر رکی۔ مفسر سامنے ہی اپنے گھر کے گیٹ کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا، غالباً باہر کیاریوں کو پانی دے رہا تھا۔ مومنہ اس کی الجھی نظروں سے اپنی جگہ چور سی بن گئی، پھر اگلے ہی لمحے سر جھٹک کر گیٹ کھولا اور سیڑھیوں پر دوڑ لگا دی اور اپنے صحن میں آ کر رکی۔ تھوڑی دیر سانس بحال کی، پھر اندر جا کر کولر سے پانی پیا، ہمنہ سے ادھر ادھر کی باتیں بگاڑی اور 15 منٹ بعد صحن کی منڈیر سے نیچے جھانکا۔ انیسہ بیگم ماں اولاد پوری تیاری سے خوش باش گاڑی میں بیٹھتے دکھائی دیے۔ بابا نے آ کر اگلا دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھے۔ کار سٹارٹ ہوئی۔ بابا نے تھوڑا ریورس کی، پھر دائیں طرف موڑی مگر آگے بڑھانے میں ناکام رہے۔
کچھ دیر کوشش کے بعد وہ گاڑی سے باہر نکلے اور جھک کر آگے والے ٹائر کو چیک کیا۔ مومنہ دیوار سے پیچھے ہٹی، مبادا بابا کی نظر اس پر پڑ جائے۔ بابا کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے اور وہ اونچا بولنے کے ساتھ گلی میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے، جیسے اس قبیح حرکت کرنے والے مجرم کو فوری پکڑنا چاہتے ہوں۔ اس کی نظر مفسر پر پڑی، جو اب گھر کے باہر رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ادھر آؤ برخودار، انہوں نے رعب سے مفسر کو پکارا۔ جی انکل۔ مفسر اٹھ کر قریب آیا۔ او خدایا، اب تو یہ بندہ بابا کو سچ بتا دے گا اور بابا مجھے مار ڈالیں گے۔ مومنہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ بابا نے تفتیش شروع کی۔ ابھی کچھ دیر ہوئی۔ مفسر ان کے لہجے سے خائف ہوا۔ میری کار کے ٹائروں کی ہوا کس نے نکالی؟ تم نے کسی کو نکالتے دیکھا؟ بابا نے سختی سے پوچھا۔ مفسر کی نظر بے اختیار اوپر اٹھی، جہاں مومنہ کے سفید ہاتھ دیوار کو پکڑے دکھائی دے رہے تھے۔ خدا کا واسطہ کچھ مت بتانا، مومنہ نے دل ہی دل میں التجا کی۔ وہ دیوار کی جالیوں میں آنکھ لگائے کھڑی تھی۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مفسر نے کندھے اچکائے اور پلٹ گیا۔ مومنہ نے سکون کا سانس لیا۔ بابا پرسوچ انداز میں کھڑے تھے۔ انیسہ بیگم بھی گاڑی سے نکل کر ٹائروں پر نظر دوڑانے لگیں۔ یہ حرکت کرنے والے اعظم کے بچے ہی ہوں گے۔ جینا حرام کر رکھا ہے اس کے بچوں نے محلے داروں کا۔ پھر وہ غصے سے بولیں، اس اعظم کو تو میں کورٹ میں گھسیٹوں گا، پہلے ہی جنید انصاری کے خالی پلاٹ پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ وہ بیگم کی بات پر طیش میں آئے۔ پاپا چلے، دیر ہو رہی ہے۔ منال بھی کار سے اتر آئی۔ اس کے پیچھے ایک ایک کر کے سب اتر گئے۔ کہاں سے چلیں؟ وہ جھنجھلا کر بولے۔ فلم شروع بھی ہو جائے گی، ہم لیٹ پہنچیں گے۔ انار پیر پٹکتا اندر چلا تو منہ لٹکا کر مشال اور منال بھی اس کے پیچھے چلی۔ بچوں کا دل برا ہو گیا ہے، انیسہ بیگم نے شوہر کو جتایا اور ہیل کی ٹک ٹک بجاتی گیٹ کے اندر چلی گئیں۔ بابا نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ چلایا اور کار لاک کر کے ان کے پیچھے چلے۔ مفسر اپنی نشست پر واپس جا کر بیٹھ چکا تھا اور بغور سامنے والے گھر کی بھلائی منظر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جہاں دو سفید ہاتھوں نے بے اختیار تالی بجائی تھی۔ انو ان دنوں اتنی سست ہو رہی ہے، بچیاں روتی رہتی ہیں، ان کو دیکھتی ہی نہیں۔ مارے باندھے کچھ پکا کر ان کو کھلا دیتی ہے اور مجھے بھجوا دیتی ہے، پھر سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ پہلے کی طرح میرے پاس آ کر نہیں بیٹھتی کہ میں اس کی طبیعت پوچھ سکوں۔ بیمار ہو گئی ہے تو اپنے گھر واپس چلی جائے، یہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ زینب نے فون پر ماں سے شکایت کی۔ اس کو کیا ہوا؟ اچھی بھلی تو میں تمہارے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ امن نے حیرت کا اظہار کیا۔ سارا گھر پھر سے ڈسٹرب ہو گیا ہے اماں، وہ نہ میرا خیال رکھتی ہے نہ بچیوں کا۔ میں تو اٹھ کر اسے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ بھلا بندہ بتائے تو اگر بیزار بھی ہوا ہے، میں نے باندھ کر تو نہیں رکھا، جب دل چاہے واپس چلی جائے۔ زینب نے دل کے پھپولے پھوڑے۔ ایسی ہے تو نہیں انو، کیا پتہ واقعی بیمار پڑی ہوئی ہو۔ میں ایک دو دن میں آتی ہوں تمہاری طرف، لے جاؤں گی نعمانی کو۔ ہاشم سے کہو کہ گھر کے لیے کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کرے، پرائی بچی کب تک بیگار کرے گی۔ اماں کی بات پر زینب چڑ گئی۔ اس بیگار کے لیے میں نے انو کو مجبور نہیں کیا ہے اماں، وہ خود خوشی سے تیار ہوئی تھی، اور چند ماہ کے لیے کزن سے بڑھ کر دوست کے کام آنا کوئی بیگار نہیں۔ اس نے تلخی سے کہا۔ آج کل ویسے بھی ہاشم کا ناقابل فہم رویہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ اچھا ٹھنڈی ہو، میں آؤں گی نا، معاملہ پتہ چل جائے گا، تب تک میری اس سے بات کروا دے، اماں نے رسان سے کہا۔ کیا بات کرواؤں؟ فون میرے کمرے میں ہے، وہ ادھر آتی کہاں ہے جو بات کرو گی؟ زینب نے نروٹے پن سے کہا۔ اچھا اس حالت میں اتنا ٹینشن مت لو، ہاشم سے کہو انو کی خبر لے لے، تم ایک جگہ بیٹھی ہو، وہ تو چلتا پھرتا ہے نا گھر میں۔ اماں کی بات پر زینب نے ایک سانس بھرا۔ ہاشم کی خبر تو اسے چاہیے تھی، جو ایک ہی چھت تلے رہ کر نہ جانے کن کام دھندوں میں الجھا تھا۔ اچھا اماں میں دیکھتی ہوں، تم بس ادھر آ کر اسے لے جاؤ۔ زینب نے فون بند کیا اور پیشانی مسلنے لگی۔ ان 3 ماہ میں جتنا ٹینشن اسے ہوا تھا، پہلے کبھی نہ ہوا۔ ایک تو 24 گھنٹے بستر پر پڑی تھی،
پھر عجیب عجیب سے وسوسے اور خیالات نے ذہن پر یلغار کر دی تھی۔ زاہدہ انور کو دیکھا کیا کر رہی ہے؟ اس نے کن پٹی انگلیوں سے دباتے کمرے میں جھاڑو لگانے آئی کام والی سے پوچھا۔ ابھی دروازہ انہوں نے ہی کھولا ہے جی، نڈھال سی نظر آ رہی تھیں۔ دروازہ کھول کر واش بیسن کی طرف دوڑ لگائی۔ الٹیوں پر الٹیاں۔ زاہدہ نے ہاتھ ہلا کر الٹیوں کی رفتار بتائی۔ الٹیاں؟ زینب چونک گئی۔ ہاں جی، کئی دنوں سے چال ڈھال بدلی ہوئی ہے آپ کی خالہ زاد بہن کی۔ پکا دوسرے جی سے ہے، کام والی نے آنکھیں گھماتے رازداری سے کہا۔ کیا؟ زینب کا دل سکڑ کر پھیلا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے زاہدہ، اس کا شوہر تو 2 سال ہوئے اسے چھوڑ چکا ہے۔ زینب نے اونچی آواز میں ڈانٹا تو کام والی چپ سی ہو گئی۔ برا نہیں ماننا زینب بی بی، میں نے 9 بچے پیدا کیے ہیں، ایک نظر دیکھ کر پہچان جاتی ہوں کہ عورت پیٹ سے خالی ہے یا بھری ہوئی۔ زاہدہ نے دھیمی آواز سے مستحکم لہجے میں کہا تو زینب کو اپنا سکون برباد ہوتا محسوس ہوا۔ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح؟ تم ان پر عورتیں بس اپنا ناقص علم یوں ہی جھاڑتی رہتی ہو، زینب نے کھوکھلی آواز میں اس کی نفی کی۔ ان پڑھ ضرور ہیں جی، اندھی نہیں، نشانیاں بتاتی ہیں جو اللہ نے ہر کیفیت کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں۔ زاہدہ کو اس کا جھاڑنا پسند نہ آیا، سو منہ بنا کر جھاڑو دینے لگی۔ زینب کا دل چاہا کہ زاہدہ کہے کہ میرا مشاہدہ غلط ہے، مجھے معاف کر دیں، یہ حالت کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن زاہدہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ ایک پکی عمر کی جہاں دیدہ عورت تھی، اس نے یہ بات سمجھ کر ہی کی ہوگی۔ زاہدہ کی صورت دیکھتے زینب نے سوچا، لیکن اگر انو دوسرے جی سے ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ زینب کے دھڑکتے سہمے ہوئے دل نے سوال کیا تھا۔ رودابہ نے اپنے گھر میں ون ڈش پارٹی رکھی تھی، مومنہ کو بھی فلک کے ساتھ دعوت دے ڈالی تھی۔ مومنہ اچھی خاصی پریشان ہی ہو گئی تھی، پر ان دونوں پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اماں سودا سلف کو ناپ تول کر بہت احتیاط سے استعمال کرتی تھیں، ان کے بجٹ میں ایسی عیاشی کی گنجائش قطعی نہیں نکلتی تھی، اور مہینے کے آخر دن چل رہے تھے جو کہ ہمیشہ ہی سخت گزرتے تھے۔ بابا بہت ہی کم روپیہ اماں کے گھر چلانے کے لیے دے کر بے نیاز ہو جاتے، ان روپیوں میں گھر کسی طرح چل ہی جاتا اگر راحم کی دواؤں وغیرہ کا خرچہ نہ ہوتا۔ راحم کے علاج معالجے کے لیے ان کا صاف طور پر انکار تھا۔ اماں کو ہر ماہ اپنا اور بچیوں کا پیٹ کاٹ کر راحم کے لیے دوا دارو کا انتظام کرنا پڑتا۔ وہ معذور تھا، اس کی قوت مدافعت کم تھی، وہ آئے روز بخار یا ڈائریا کا شکار ہو جاتا۔ اماں اس کے لیے ہر وقت پریشان رہتیں۔ اولاد کی آزمائش بس ان کے حصے میں آئی تھی۔ بابا اپنا دامن چھڑا کر بیٹھ گئے، بیٹیوں سے بھی اور معذور بیٹے سے بھی۔ وہ کچن میں جا کر کھڑی ہو کر سوچنے لگی۔ حالانکہ فلک نے رودابہ کے سامنے ہی کہا تھا کہ مومنہ آلو کے کٹلیٹس بنا کر لائے گی۔ اس کی یہ سستی سی ڈش بتانے کا در پردہ مقصد مومنہ کی ممکنہ مشکل آسان کرنا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مومنہ کے لیے یہ بھی مشکل ہے۔ آئل کے ڈبے میں آئل اتنا تھا کہ مہینے کے بچے 5 آخری دن شاید ہی نکل پاتا۔ وہ مایوس ہو کر ادھر سے باہر نکلی۔ ہمنا سامنے تخت پر ہوم ورک کی کاپیاں پھیلائے سر جھکائے بیٹھی ان پر قلم چلا رہی تھی۔ یسریٰ حسب سابق کام کاج نپٹا کر ڈائجسٹ کی دنیا میں گم تھی۔ اماں نادر کے ساتھ مصروف اور کشف اپنی انگلیوں کی پوروں پر نادیدہ نشانات کھوج رہی تھی۔ مومنہ نے ایک سانس بھری اور صحن کے آخری کونے میں بنی پتلی سی راہداری کے دہانے تک آئی۔ یہاں کاٹ کباڑ کے ساتھ پرانے تیل کے ڈبے بھی رکھے تھے۔ بابا کو گلی سے گزرتے ٹین ڈبے والے کو روک کر ان کا کچھ بھی دینا سخت ناپسند تھا۔ وجہ یہ تھی کہ چاند بوری والے کو کچھ بیچنے سے محلے والوں پر ان کا تاثر غلط پڑتا کہ وہ پہلی بیوی کو روپیہ پورا نہیں دیتے، اسی لیے وہ گھر کی فالتو چیزیں بیچ کر گزارا کرتی ہیں۔ اپنی نیک نامی قائم رکھنے کے لیے وہ بہت حساس تھے، اسی لیے پرانے تیل کے خالی ڈبوں کا ایک پہاڑ سامنے رکھا تھا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھی اور مٹی جھاڑ کر ان خالی ڈبوں کو اٹھا کر الٹایا۔ تیل کی ایک پتلی سی دھار نکلی۔ مومنہ بے ساختہ خوش ہوئی، ڈبے کو اپنی جگہ پر واپس رکھ کر پھر کچن میں آئی اور برتن اٹھا کر چپکے سے راہداری میں آئی۔
برتن زمین پر رکھ کر اکڑوں بیٹھی اور ڈبہ اٹھا کر برتن پر الٹایا۔ بہت ہی کم مقدار میں تیل برآمد ہوا۔ اس نے یہ ڈبہ ایک طرف رکھ کر دوسرے ہاتھ میں لیا اور اسے بھی برتن پر اوندا کیا۔ یہ ڈبہ بالکل ہی خالی تھا، ہلانے جلانے سے بھی کچھ نہ نکلا۔ یہ اماں بھی نہ تیل کا آخری قطرہ تک نہیں چھوڑتیں۔ مومنہ نے کڑھ کر سوچا اور تیسرا ڈبہ اٹھایا۔ اس میں سے تھوڑا سا تیل نکلا۔ مومنہ باری باری تیل کے ڈبوں کے پہاڑ کو برتن میں الٹا دیتی۔ اسٹیل کا پیالہ آدھے گھنٹے میں اتنا بھر سکا کہ اس میں آلو کے کٹلیٹس تلے جا سکیں۔ وہ پیالے کو ہاتھوں میں لے کر احتیاط سے اٹھی اور باورچی خانے میں آئی۔ پھر اس تیل کو ایک بوتل میں ڈالا اور چھپا کر کل کے لیے رکھ دیا۔ پھر اس نے ایک مطمئن سانس کھینچی اور ہاتھ جھاڑ کر باہر آ گئی۔ اماں ابھی تک راہم کی خدمت میں لگی تھیں۔ یسریٰ ڈائجسٹ سینے پر رکھ کر اونگھ رہی تھی۔ کشف ہتھیلیوں میں نادیدہ لکیریں کھوج رہی تھی اور ہمنہ کتابوں میں الجھی تھی۔ ایک جیسا منظر روز دیکھ کر طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے۔ کیا یہ منظر کبھی بدلے گا؟ مومنہ نے اکتا کر جیسے خود سے ہی سوال کیا۔ 2 دن بعد ہی زینب کی اماں انوں کی خبر لینے آئی تھیں۔ انوں ان کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ زینب کے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ ان سے ملنے انوں کو درھیانا پڑا۔ اے چھوکری، بالکل پیلی پٹک ہو رہی ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اماں تو اس کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ کچھ نہیں ہوا، انوں نے نظریں چرائی۔ لو کیسے کچھ نہیں ہوا؟ زبیدہ کہتی ہے الٹیوں پر الٹیاں کرتی رہتی ہو ہر وقت۔ انوں نے انوں کو بغور دیکھ کر پوچھا۔ تم جانتی ہو خالہ، مجھے السر کا مسئلہ ہے۔ ادھر آ کر پرہیز چھوڑ دی تو پھر سے پلٹ آیا۔ انوں نے دھیمی آواز میں کہا، ارے تو کسی کو بتاتی یا مجھے بلواتی، خواہ مخواہ اتنی تکلیف میں بھی در پڑی ہو۔ کل کو تمہاری ماں مجھے باتیں سنائے گی۔ طیبہ بیگم نے انوں کی توجہ پر اطمینان کا سانس بھر کر کہا، ورنہ زینب نے جو انوں کی حالت بتائی تھی اس پر وہ پریشان ہی ہو گئی تھیں۔ کیا کروں؟ زینب کی تکلیف کا سوچتی ہوں تو دل نہیں مانتا اسے اکیلا مشکل میں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ انوں نے لہجے میں فکرمندی بھر کر کہا تو زینب سلگ اٹھی۔ میرا اتنا خیال ہے تبھی میرے پاس بھی نہیں بھٹکتی، نہ جانے کہاں گم رہتی ہو۔ زینب نے تلخی سے کہا تو انوں چپ رہی۔ یہ غریب اپنی تکلیف میں بھی تمہارا سوچ رہی ہے اور تم جھگڑ رہی ہو۔ طیبہ نے بیٹی کو گھرکا۔ انوں نے مسکین سا منہ بنا لیا۔ خیر انوں بیٹی، اب اپنا سامان باندھو اور میرے ساتھ واپس چلو۔ ان کی اگلی بات نے انوں کو چونکا دیا۔ نہیں خالہ جی، میں در ہی ٹھیک ہوں۔ اپنی بہن کو ایسی حالت میں چھوڑ کر کیسے چل پڑوں؟ آپ کچھ تو سوچیں۔ زینب اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، گھر کا کام کیسے کرے گی؟ اس نے فوراً جواز گھڑا۔ طیبہ نے ستائشی نظروں سے انوں کو دیکھا۔ کتنی فکر ہے بہن کو تیری۔ پھر انہوں نے زینب سے کہا، انوں میری فکر مت کرو، اپنی طبیعت کو دیکھو، گھر جا کر پھر کسی ڈاکٹر کو دکھانا، آرام کرنا۔ زینب ماں کی بات پر جزبز ہو کر بولی۔ وہ چاہتی تھی بس انوں جلد از جلد گھر سے نکل جائے۔ میں ادھر سے ہی ڈاکٹر کو دکھا دوں گی، ہاشم جیجو سے کہہ کر۔ انوں کہہ کر ہلکا سا مسکرائی۔ زینب نے بھی محسوس کیا، وہ بے چین سی ہوئی۔ ہاشم مجھے ہی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا رہے تو تمہیں کیوں لے جانے لگے؟ اپنے بھائی سے کہنا لے جائے۔ زینب نے ناگواری سے کہا، تمہاری تو کنڈیشن ایسی ہے، میں تو چل پھر سکتی ہوں نا۔ انوں نے فوراً کہا تو زینب کی ناگواری میں اضافہ ہوا۔ میں ان کی بیوی ہوں، تم کون ہو جو تمہیں ڈاکٹر کو دکھائیں؟ وہ چیخ کر بولی تو طیبہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہو گیا ہے زینب؟ اماں اسے کہیں کہ میرے گھر سے نکل جائے، ہم اپنے معاملات خود ہی دیکھ لیں گے۔ زینب پھولی سانس سنبھالتے بولی۔ ارے طیبہ حیران رہ گئی۔ دیکھا خالہ کیسے لڑ رہی ہے مجھ سے؟ سچ ہے، نیکی کا کوئی فائدہ ہی نہیں، میں اس کی فکر کر رہی ہوں اور یہ مجھے ادھر سے جانے کا کہہ رہی ہے۔ انوں نے معصوم بن کر دہائی دی، زینب یہ تربیت تو میں نے نہیں کی تمہاری کہ گھر آئے مہمان کو بے عزت کرو۔ اب کہ طیبہ کو بھی غصہ آیا۔ اماں آپ سمجھ نہیں رہی اس کی چالاکی، یہ زینب کہتے کہتے رک گئی۔ بھلا اس کے پاس ان وہموں کا کیا ثبوت تھا جو اس کے دل میں پنپ رہے تھے؟ ہائے مجھے چالاک کا خطاب دے دیا۔ زینب بہن تو پاگل ہی نہیں ہو گئی؟ میں نے کیا کیا ہے بھلا؟ انوں نے مزید معصومیت سے آنکھیں چپکائیں۔ زینب ہونٹ چبانے لگی۔ اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے
مزاج بگڑتا سنورتا رہتا ہے۔ تو دل پر مت لے انو، یہ بستر پر 24 گھنٹوں پڑی ہے، دل تو گھبراتا ہوگا، بہن کے پاس آ کر 2 گھڑی بیٹھ لیا کرو۔ طیبہ نے زینب کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے انو کو تسلی دی۔ خالہ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، ورنہ یہ سیدھی سیدھی بے عزتی کی زینب نے میری۔ میں اس کی محبت میں اپنی بیماری کو بھی پسِ پشت ڈال کر یہاں بیٹھی ہوں اور یہ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے میں بیگ تیار کرتی ہوں اپنا، پھلے سے یہ جانے اور اس کا کام۔ انو طیبہ کی شہ پا کر اکڑی اور منہ پھلا کر بولی، ارے نہیں تو ادھر ہی رہ، زینب خیر سے فارغ ہو جائے پھر آ جانا۔ طیبہ نے فوراً کہا تو زینب نے پہلو بدلا۔ انہوں نے ہاتھ دبا کر بیٹی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ انو ماتھے پر شکنیں لیے سر ہلاتی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ تو پھر دھیرج رکھ زینب، اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہے؟ انو کے کمرے سے نکلتے ہی طیبہ نے بیٹی کو پانی کا گلاس دیا۔ اماں مجھے یہ اس گھر میں اچھی نہیں لگتی، اسے لے جاؤ۔ زینب نے گلاس سائیڈ میز پر پٹک کر جھنجھلا کر کہا، کوئی وجہ بھی تو ہو، اس غریب نے کیا کیا ہے جو تو اتنی بیزار ہو رہی ہے؟ طیبہ نے بیٹی کے تیور بغور دیکھ کر احسان سے پوچھا۔ جواباً زینب اضطراری انداز میں لب چبانے لگی، تیرے گھر بار کو سنبھال کر بیٹھی ہے، اس حالت میں جبکہ تو ایک تنکا بھی نہیں توڑ سکتی، تجھے پلنگ پر کھانا پینا دے رہی ہے، یہ کیا کم ہے؟ کوئی ملازمہ ملی تجھے ڈھنگ کی جو سارا دن تیرے گھر ٹکے؟ میں بوڑھی جان، مجھ میں اتنا دم کہاں کہ تیرے کام آؤں؟ ایک کام کی لڑکی ملی ہے تو تیرے مزاج نہیں مل رہے۔ 2-3 ماہ رہتے ہیں، جب تک صبر کر، پھر فارغ ہو کر خیر سے اپنا گھر واپس سنبھال لینا۔ انہوں نے بیٹی کو پرسکون کرنے کی خاطر سمجھایا۔ اماں میں آپ کو کیسے بتاؤں میرے دل میں کیسے ہول اٹھ رہے ہیں؟ زینب نے بے چارگی سے کہا۔ کیسے ہول مجھے بتا۔ مجھے لگتا ہے اماں، وہ کہتے ہوئے رکی، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے ہاشم کو مجھ سے چھین رہی ہے، زینب نے بالآخر کھل کر کہا۔ طیبہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہائے ہائے توبہ کر زینب، تجھے پتہ ہے کسی پر بہتان باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ پھر وہ یکدم بیٹی کو گھرکنے لگیں۔ اماں یہ سچ ہے، یہ ہاشم کے ساتھ بہت باتیں بگاڑتی ہے، وہ بھی اسے میٹھی نظروں سے دیکھتا ہے، کبھی ہم تینوں کے بیچ بات چیت ہو تو یہ دونوں ایک دوسرے سے مبہم گفتگو کرنے لگتے ہیں، اشارے کنائے نہ جانے کیا کچھ۔ زینب نے ماں کو بتایا۔ چل پگلی، وہ ہاشم کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، پہلے نہیں ملی کیا ہاشم سے؟ سالی ہے وہ، اور سالیاں بہنوئیوں سے باتیں کیا ہی کرتی ہیں۔ اماں نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ اماں، ہاشم ایک ہی چھت تلے میرا نہیں رہا، مجھ سے اکھڑتا رہتا ہے، میری کوئی بات نہیں مانتا، اور اب تو راتوں کو اپنے بستر سے غائب رہنے لگا ہے۔ زینب نے مزید حقائق بتائے تو طیبہ چونک سی گئیں۔ اماں ہاشم بدل رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ مکمل مجھ سے دور ہو جائے تم اس لڑکی کو ادھر سے لے جاؤ، زینب نے سسک کر کہا تو طیبہ نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ باوجود اس کے کہ میرا دل اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں کہ انو بہنوئی سے کچھ غلط تعلق رکھ سکتی ہے، میں تیرے دل کے سکون کے لیے انو کو واپس لے جاتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب پریشان نہ ہو، شاباش، انہوں نے بیٹی کی پیٹھ سہلاتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو زینب ایک دم جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی۔